آبادی قدرے کم ہے، شہری آبادی کو اگر دیکھا جائے تو وہاں کے اگر کوٹ ادو شہر کی بھی بات کریں تو وہاں بھی آبادی کم ہے. کم آبادی میں تو میرے خیال پہ زیادہ جلدی ڈیولپمنٹ ہو جانی چاہیے، کیونکہ تھوڑی چیزیں وہاں پر ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس حوالے سے وہاں پر نادرا کے حوالے سے کچھ ایشوز ہمارے پچھلے دنوں ہمارے سامنے آئے کہ وہاں پر پراپر نادرا کا مین آفس، بڑا آفس نہیں ہے. اس حوالے سے کیا وہاں پر کوئی اقدامات ہوئے؟ وہاں کے مقامی سیاستدان جو ہیں وہ اپنی کارکردگی کیسے پیش کر رہے ہیں؟ وہاں پر قبضہ مافیا، کیونکہ وہاں پر جو زمینیں ہیں، رقبے ہیں، اس کے حوالے سے، قبضوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، کیونکہ آپ وہاں کے مقامی صحافی ہیں تو آپ کی نگاہ میں یہ چیزیں بہت تصدیق سے ہوں گی، تو اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں. نہیں، قبضہ مافیا تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ٹھیک، ضلع کوٹ ادو میں بھی اسی طرح ہے. گرد و نواح جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پہ قبضہ مافیا تو ہر جگہ پہ فعال ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہماری پنجاب کی نے ان کو بہت زیادہ جو ہے نا، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جب سے بنی ہے تو انہوں نے کافی حد تک جو ہے نا روک تھام کی ہے، اس حوالے سے قابو پایا ہے، قبضہ گروپ کے اوپر قابو پایا ہے. اور جتنے بیٹھی ہوتی ہے انتظامیہ، ڈی سیز، ڈی پی اوز، وہ کام کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم کام کریں گے تو ہم آگے چل پائیں گے. صاف ظاہر ہے حکومت کی جو ریٹ ہے اس کو انہوں نے بحال تو کرنا ہے، چلانا تو ہے. اگر یہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرائیں گے تو کیسے معاملات چلیں گے؟ ایسے ہی ہے. تو قبضہ مافیا جو ہے نا، اب اس کے اوپر بہت بڑی چوٹ لگی ہے، حکومت پنجاب نے لگائی ہے. تو امید ہے قبضہ مافیا اب جو ہے نا انجام کو پہنچے. جی، ہم دوسرے مہمان کی جانب آتے ہیں. چودھری پرویز احمد سعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرویز بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سرور والا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں سے آپ نے اپنی صحافت کا آغاز کیا، لوگوں کے مسائل اجاگر کیے، خاص طور پر ہیڈ محمد والا کے ایشوز پہ آپ بہت بولتے ہیں، بہت بات کرتے ہیں، اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس علاقے کو، وہاں کی انتظامیہ کو، وہاں کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ساجد صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سعید گشکوری صاحب کا جو چوک سرور شہید سے یہاں تشریف نہ ہے. دوسرا سر، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے ہم نے جو ایک کوریج کی تھی، آپ کو پتہ ہوگا اپنا ہیڈ محمد والا سے جو آگے دریائے چناب پونگ ہے، وہاں پر ڈیلی بیسس پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے. انتظامیہ کے جو لوگ ہیں، افسران ہیں، وہ بھی گزرتے ہیں، شاید انہوں نے نظر انداز کر دیا، لیکن آئے روز جو وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے تھے ہم نے نشاندہی کی. ہمارے ڈی سی صاحب ہیں عثمان طاہر جپا صاحب، اور ڈی پی مظفر گڑھ صاحب ہیں، ایم پی اجمل خان چانڈیا صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ بڑا ایک اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر 3 سے 4 ایکسیڈنٹ ایک ہی تقریباً 1 گھنٹے میں ہی ہوئے. ہم نے جو نشاندہی کی اس کے بعد جو انتظامیہ ہے وہ حرکت میں آ گئی. لیکن میری ایک انتظامیہ سے گزارش ہے کہ جو یہ علاقہ ہے، یہاں اس علاقے کو نا ان کے جو حق ہیں لوگوں کے، ان کو محروم کیا گیا ہے. اب دیکھیں وہاں پہ مدنیات کے حوالے سے دیکھیں تو ڈیلی جو بیسز وہاں سے ریت آ رہی ہے، محکمہ مدنیات کو ڈیلی ٹیکس کون دے رہا ہے؟ وہ ہیڈ محمد والا ہی دے رہا ہے نا، وہاں کی عوام سے ہی قسم کا جا رہا ہے. صحیح. اچھا، وہاں پر سرور والا پر ایک بنیادی صحت مرکز تھا جو اس وقت بند ہے، حالانکہ وہاں پر اس کو آن ہونا چاہیے 24 گھنٹے کے لیے. اگر وہاں سے کوئی مریض آتا ہے ملتان نشتر تو تقریباً میرے خیال میں کوئی 1 گھنٹے کا سفر لگ جاتا ہے. اگر مظفر گڑھ بھی جائے تو ایسے لگ جاتا ہے. اگر دیکھیں وہاں پر ایک بلڈنگ موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اگر وہاں وہاں پر محکمہ صحت کی طرف سے بلڈنگ موجود ہے لیکن ورکنگ میں نہیں ہے. ورکنگ نہیں ہے. اچھا، یہ ڈی سی صاحب ہیں ہمارے عثمان طاہر جپا صاحب، ان کو میں نے نشاندہی کروائی تھی. وہ خود گئے تھے وزٹ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا جی ہمارا ایک افسر ہمارے جو مثال کے طور پر میرے انڈر میں کام کر رہا ہے، دوسرا جو افسران ہیں وہ ڈی سی کوٹ ادو کے یعنی کہ کام کرتے ہیں. اچھا، ایک چیز پرویز بھائی، ایک اور بھی چیز ہے، یہ جو آپ کا علاقہ ہے سرور، یہ مطلب کہ 2 ضلعوں میں تقسیم ہو گیا، اس وجہ سے مطلب ہے کہ اس کے کام نہیں ہو پاتے. اچھا، وہ کہتے ہیں اس کے انڈر ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے، لیکن ہم دونوں سے گزارش کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں پھر آپ لوگ ملتان آ جائیں، اس حصے کو ملتان میں شامل کر لیں. تو میں ڈی سی کوٹ ادو سے بھی گزارش کروں گا اور ڈی سی جو مظفر گڑھ ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا. ایک تو جو ہمارا صحت بنیادی مرکز ہے اس کو آن کیا جائے. بے شک آپ ایک ڈاکٹر دن کے لیے رکھ دیں، 1 رات کے لیے، کم سے کم عوام کے لیے کچھ سہولت ہونی چاہیے. جی ناظرین، بالکل ایسے ہی ہے. جو ہیڈ محمد والا علاقہ ہے، اگر اس کے ہم حدود رقبے کی بات کریں تو ہیڈ محمد والا سے پہلے، مطلب جو دریائے چناب ہے اس سے پہلے ہی ضلع مظفر گڑھ کی تھانہ صدر کی حدود شروع ہو جاتی ہے. بہت سارا علاقہ ہے جو دریا کے اس پار ہے.
دریا کے اس پار تو مظفر گڑھ اور کوٹردو کی آپس میں جوائننگ ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی ایشوز ہیں، لیکن جو ملتان والی سائڈ پہ ہے وہ علاقہ بھی اکثر محرومیوں کا شکار رہتا ہے۔ کشکوری صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، مطلب مظفر گڑھ اور ضلع کوٹردو جہاں پر اس حدود کا ڈسپیوٹ آتا ہے وہاں پر واقعی مسائل ہیں، مطلب واقعی کام کرنے کے حوالے سے انتظامیہ اپنی اپنی جان چھڑواتی ہے یا کرتے ہیں؟ انتظامیہ کام کر بھی رہی ہے، یہ مسائل بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ اس کا ریزن ہے کہ لوگوں کو بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ ہماری حدود ہے، وہ مظفر گڑھ کی حدود ہے یا کوٹردو کی ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہے تو وہ ان سے ہی رابطہ کرتے ہیں، جن کو نہیں پتہ تو پھر وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، اس کا پھر اثر تو ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے۔ لیکن جپا صاحب اور ڈی سی کوٹردو صاحب بہت اچھے بندے ہیں، ایکٹیو ہیں دونوں، اور رسپانس کرتے ہیں، دونوں رسپانس کرتے ہیں، مطلب ہے کہ اپنے ڈومین کے حساب سے وہ کام کر رہے ہیں۔ باقی جو ایشوز آتے ہیں اس میں یہ کہ اس چیز کا تعین کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے کہ یہ علاقہ، یہ حدود کس کی ہے، وہ بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، وہ بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ مشکل تو نہیں ہے لیکن ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، بالکل اسی طرح ہے۔ اور پرویز بھائی تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دنوں سرور والا میں ایک پریس کلب کی بنیاد رکھی، اپنا ورک شروع کی، آپ کے ساتھ